السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 59 تا 63۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ وامتازوا اليوم، اور تم الگ ہو جاؤ آج، ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ الم عاہد، کیا میں نے عہد نہیں کیا، الیکم تمہارے ساتھ، یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی اور یہ کہ تم میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا، منکم تم میں سے، جبلاً کثیرا بہت زیادہ لوگوں کو، افلم تکونوا تعقلون کیا بس تم سمجھ نہیں رکھتے، ہذہ جہنم یہ ہے جہنم، التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اصحاب الجنہ جنتی لوگوں کی کیفیات، ان کی حالتیں ارشاد فرمائیں، اور ان کو جس اکرام اور اعزاز سے نوازا گیا تھا اللہ رب العزت نے وہ ہماری تربیت فرمائی۔ اصحاب الجنہ کی جو کامیابی ہے وہ ان کی فطرت کے مطابق، جو انہوں نے جد و جہد کی، محنت کی، اپنی فطرت سلیمہ پہ رہے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی تھی اور اب آخرت میں بھی اللہ ان کو عزت دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب ان کو حاصل ہو گیا۔ میرے عزیزو، جو قرب الہی ہے یہ صرف مرنے کے بعد حاصل نہیں ہوتا۔ بات یاد رکھیے، آج کچھ ہمارے فلاسفر صرف کامیابی کو آخرت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اللہ کی رضا کو آخرت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ فلسفی غلط ہے۔
مومن آدمی کی جو زندگی ہے اور سچی جماعت حزب اللہ کی جو کامیابی ہے وہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں ہم جب اللہ سے جڑ کر اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے تو یہ اللہ کا قرب ہے۔ دنیا ہی کی جد و جہد سے تو پتہ چلنا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے یا شیطانی جماعتوں سے ہے۔ اس لیے اصل جو پرکھنے کی جگہ ہے وہ دنیا ہے۔ یہاں پہ تو اللہ رب العزت نے سچی جماعتوں کو پیدا کیا، رسولوں کو پیدا کیا، رہنمائی کے لیے بھیجا، اور جب رسول آئے سچی رہنمائی لے کر تو جھوٹے لوگ، جھوٹی جماعتیں ان کے مقابلے میں آ گئیں۔ اس لیے یاد رکھیے دنیا میں بھی مومنین، مسلمین، متقین کامیاب ہوں گے۔ وقتی طور پر شیطانی جماعتیں غالب ہوتی ہیں، جھوٹ غالب ہوتا ہے، لیکن یہ فطرت نہیں ہے۔ فطرت اللہ کے نظام کا غلبہ ہے، عدل کا غلبہ ہے، انسانیت کی غلامی سے آزادی ہے، ظلم کا خاتمہ ہے۔ یہ ہے اصل میں فطرت۔ اب جس جماعت نے جو اصحاب الجنہ ہے فطرت کو اجاگر کیا اور اس پہ محنت کی، وہ اللہ رب العزت کے سامنے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ ان کا اللہ سے جو قرب اور تعلق ہے دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اب اللہ رب العزت مجرمین کو متقین سے جدا کر دیں گے اور وہاں یہ کہیں گے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم آج جدا ہو جاؤ، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سچے لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں میرے لیے سب کچھ کیا، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، خواہشات کو قربان کیا، اس فکر کو اختیار کیا جو میں نے دی، اور اس صراط مستقیم کو اختیار کیا جو میں نے دیا۔ حالانکہ الم عاہد الیکم یا بنی آدم، اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ باتوں کو ٹھونستے نہیں، حکموں کو ٹھونستے نہیں ہیں، بلکہ سب سے پہلے تربیت کا ماحول دیتے ہیں۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ عہد نہیں کیا؟ آپ کا اللہ سے ایک عہد ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ میرے عزیزو، یہاں عبادت کے ساتھ اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی ارشاد فرمایا کہ لا تعبدوا الشیطان، یہ شیطان کے لیے بھی عبادت کا لفظ بولا ہے، اور اپنے لیے بھی کہا وَأَنِ اعْبُدُونِی، کہ میری عبادت کرو گے۔ تھوڑا سا عبادت کو سمجھیے، پھر یہ آیت قرآنی مزید واضح ہو جائے گی۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ ہم کسی ہستی کے سامنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے سامنے جھکا دیں، یعنی اس کی رٹ تسلیم کر لیں اپنی فکر پر اور اپنے عمل و کردار پر، اور اس کے سامنے جھک جائیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادت کا مطلب ہے انسان اپنی دماغی، اپنی قلبی تمام تر صلاحیتیں کسی کے سامنے جھکا دے اور اس کو سب کچھ سمجھ لے، نفع و نقصان کا مالک سمجھ لے، اختیارات کا مالک سمجھ لے، اور اس کی رٹ کو اپنے اوپر قائم کر دے۔
اس کے سامنے جھک جائے، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت صرف اللہ کے لائق ہے۔ وَاعْبُدُونِی، تم میری عبادت کرو۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے شیطان کی عبادت کی۔ اب شیطان کی عبادت سے مراد شیطانی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ہم ذہنی ہم آہنگی کر کے چلتے ہیں۔ جو شیطانی جماعتیں ظلم کا نظام قائم کرتی ہیں، جو شیطانی جماعتیں لوگوں کو غلام بناتی ہیں، جو شیطانی جماعتیں ایک مافیاز کی شکل میں انسانی معاشروں پر غالب ہو کر ان کو محکوم رکھتی ہیں، غریب رکھتی ہیں، پسماندہ رکھتی ہیں، بے روزگاری پیدا کرتی ہیں، ان کے حقوق چھینتی ہیں، ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اور اللہ کی پیروی کیا ہے؟ کہ اللہ کو اپنے دماغ اور قلب میں اللہ کی رٹ قائم کرو، اور سوسائٹی بھی اللہ کے مطابق تشکیل دو۔ اور بڑے خوبصورت الفاظ اللہ نے ارشاد فرمائے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی رٹ کو تم نے اپنی سوسائٹی پر غالب کیا ہوا ہے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن بھی نہیں، کھلا دشمن۔ وہ چاہتا ہے ظلم کا ماحول ہو، وہ چاہتا ہے بدامنی کا ماحول ہو، وہ چاہتا ہے آپس میں جھگڑوں کا ماحول ہو۔ جتنی بھی برائیاں ہیں A to Z گنے اگر آپ، ہزاروں ہوں گی، یہ سب شیطان اور شیطانی جماعتوں کی ہیں۔ تو وہ تو تمہیں کامیاب دیکھنا ہی نہیں چاہتا، دنیا اور آخرت میں ناکام دیکھنا چاہتا ہے، تو تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور میری عبادت صراط مستقیم، سبحان اللہ، اللہ کا جو راستہ ہے وہ آزادی کا ہے، حقوق کی پاسداری کا ہے، امن و امان کا ہے، خوشحالی کا ہے، محبت کا ہے۔ میرے عزیزو، جتنی بھی خوبیاں گن لو، جتنی بھی اخلاق حسنہ شمار کر لو، سب اللہ کا راستہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے تم اس کے پیچھے چلتے ہو۔ اور وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے لگے، شیطانی جماعتوں کے پیچھے لگے، استحصال کرنے والی جماعتوں کے پیچھے لگے، اور اکثر لوگ لگ گئے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی تم نے سوچا بھی نہیں کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کے آگے گڑھے ہیں، جہنم ہے، اس کا نقصان ہے۔ آج میرے عزیزو ذرا غور تو کرو، ہم جن لوگوں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، جن کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، ٹھپے لگاتے ہیں، انہوں نے کیا دیا ملک کو؟ ایجنٹی کا کردار ادا کیا، اعلی کار ہیں بڑی طاقتوں کے، اور ظلم کا نظام قائم کر کے انہوں نے عوام کو غلام اور محکوم بنایا۔ ان کو جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو کبھی غور کرتے ہو کہ یہ تمہیں کیا دیں گے اور کیا دیا ہے آج تک؟ یہ ہے افلم تکونوا تعقلون۔ مومن آدمی، مسلمان آدمی، آزادی پسند آدمی، آزاد قوم ایک ایک سیکنڈ پہ غور کرتی ہے کہ ہمارا کل کیسے ہوگا، اور ہم انہی کو منتخب کرتے جا رہے ہیں۔ ہذہ جہنم، نتیجہ جہنم، دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم، التی کنتم توعدون۔ اللہ رب العزت نے کئی دفعہ ارشاد فرما دیا کہ جو ظلم کا ساتھ دے گا، شیطان کا ساتھ دے گا، شیطانی جماعتوں کا ساتھ دے گا، دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی آیات بھی اسی کے متعلق ہیں، اگلے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت
تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔